بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے جب برصغیر پر حملہ کیا، اس کو پہلی لڑائی پانی پت کی لڑائی میں فتح حاصل ہوئی، اور پانی پت کی لڑائی میں اس کی فوج کا مقابلہ ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ تھا۔ پانی پت کی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد بابر نے مزید حملے کرنے شروع کیے ہندوستان پر۔ اسی طرح سامعین کرام، بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والوں میں میوڑا یعنی کہ راجستھان کا حکمران رانا سانگا بھی شامل تھا۔ لیکن سامعین کرام، پھر بابر نے رانا سانگا کے ساتھ ہی ایک جنگ لڑی۔ یہ جنگ کیوں ہوئی اور اس جنگ کی کیا وجہ تھی؟ اس جنگ میں بابر کی فوج کے مد مقابل جو فوج تھی رانا سانگا کی، اس کی کتنی تعداد تھی، یہ سارا کچھ دیکھیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کی موت کس طرح سے ہوئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ سامعین کرام، بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والوں میں راجستھان کا حکمران رانا سانگا بھی شامل تھا۔ سامعین کرام، رانا سانگا نے بابر کو اس لیے دعوت دی تھی کیونکہ رانا سانگا کا خیال تھا کہ ظہیر الدین بابر بھی اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح آئے گا اور یہاں پر جنگ لڑنے کے بعد لوٹ مار کرے گا اور ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد واپس چلا جائے گا، اور پھر برصغیر میں ایک سیاسی خلا پیدا ہو جائے گا، اور اس سیاسی بحران کا جو خلا پیدا ہوگا اس میں رانا سانگا فائدہ اٹھائے گا اور ایک اپنی ریاست قائم کر لے گا جس کا نام راجپوت ریاست ہوگا۔ لیکن سامعین کرام، بابر کے مکمل ہندوستان میں مستقل قیام کرنے کے فیصلے سے رانا سانگا جو تھا وہ پریشان ہو گیا اور اس کو اپنے عزائم پورے ہوتے ہوئے نظر نہ آئے، تو رانا سانگا نے ظہیر الدین بابر کو ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ سامعین کرام، اس کے لیے رانا سانگا نے ہندوستان میں موجود بڑے بڑے حکمران تھے راجپوت برادری کے، ان کو اکٹھا کیا اور ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ سامعین کرام، مورخین لکھتے ہیں کہ رانا سانگا کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی، اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ کے قریب تھی۔ سامعین کرام، لیکن کچھ بھی ہو، وہاں اس جنگ میں بابر کے سپاہیوں کی تعداد 10 سے 12 ہزار اور رانا سانگا کی فوج کی تعداد 1 لاکھ کے برابر تھی۔ سامعین کرام، بابر اور رانا سانگا کی فوجوں کا آمنا سامنا آگرہ کے نواح میں کنواہ کے میدان میں ہوا۔ رانا سانگا کا لشکر جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھا، اس کو دیکھ کر بابر کے سپاہی گھبرا گئے۔ اس پر مزید جلدی کا کام یہ ہوا کہ بابر کے سپاہیوں میں موجود کچھ نجومیوں نے پیش گوئی کی، اور اس پیش گوئی نے بابر کے فوجیوں کو مزید پریشان کر دیا اور وہ فوجی حوصلہ چھوڑ بیٹھے۔ اس نجومی کا کہنا تھا کہ اس جنگ میں ستارے بابر کے حق میں نہیں ہیں۔ تو سامعین کرام، اس کے بعد بابر کے سپاہی تو بالکل ہی دل چھوڑ بیٹھے۔ ظہیر الدین بابر نے اس صورتحال میں سپاہیوں میں جنگ کے جذبے کو ابھارنے کے لیے ایک پرجوش تقریر کی، جس کی وجہ سے ظہیر الدین بابر کی فوج میں ایک نئی لہر دوڑ گئی اور اس کی فوج دوبارہ سے تازہ دم ہو گئی۔
سامعین کرام، ظہیر الدین بابر کی تقریر کچھ اس طرح سے تھی۔ انہوں نے تقریر کا آغاز اس طرح سے کیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا وطن اور اس ملک کے مابین مہینوں کی مسافت حائل ہے؟ اگر ہم ہار گئے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں ایسی ذلت سے اور اس وقت سے بچائے۔ ہم کہاں ہوں گے؟ ہمارا وطن اور شہر کہاں ہوگا؟ ہمیں اجنبیوں اور غیر ملکیوں سے دو چار ہونا ہوگا۔ ہر شخص یاد رکھے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ فنا ضرور ہوتا ہے۔ جو زندگی شروع کرتا ہے اسے آخر موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے، اور شاندار موت ذلت و بدنامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے دو متبادل راستے رکھ لے۔ ایک یہ کہ وہ صرف خدا کی راہ میں لڑے گا، فتح پائے گا یا غازی کہلائے گا، ورنہ لڑتے لڑتے مر جائے گا اور شہادت کا درجہ حاصل کرے گا۔ یہی دو باتیں ہماری بہبود کی ضامن ہیں۔ سامعین کرام، اس تقریر سے فوج میں جوش و جذبہ مکمل طور پر بحال ہو گیا۔ سب نے مل کر عہد کیا اور قرآن مجید کی قسم کھائی کہ آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ بابر کی اس جنگ میں بھی حکمت عملی بالکل پانی پت کی لڑائی کی طرح ہی تھی۔ بابر کے توپ خانے نے رانا سانگا کی فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ مزید اس پر چونکہ بابر جنگ لڑنے کی بہت مہارت رکھتا تھا، بابر نے اپنی فوج کو ایک قلعے نما جگہ پر رکھا اور دوسری طرف رانا سانگا کی جو فوج تھی وہ سامنے سے حملہ آور ہوئی۔ جب وہ حملہ آور ہوئی تو بابر کی توپ خانہ نے ان سب سے پہلے ان پر بارود پھینکے، جس کی وجہ سے رانا سانگا کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے ہاتھی اور ان کے گھوڑوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کو بھگدڑ مچانے کی وجہ سے ایک دوسرے کو ہلاک کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس سے ظہیر الدین بابر نے فائدہ اٹھا کر اپنے فوجیوں کو حملہ کرنے کی دعوت دی کہ اب حملہ کر دی جائے۔ سمجھا رانا سانگا اس حالت جنگ سے سخت پریشان تھا۔ رانا سانگا نے جنگ کا پانسا اپنے حق میں کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ سمجھا رانا سانگا کے بہت سارے جو جنگی ساتھی تھے راجپوت، وہ بھی اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور آخر رانا سانگا بے ہوش ہو گیا اور اسے میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے پکڑا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ اس طرح سامعین کرام، ظہیر الدین بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا بڑی فوج کو شکست دے دی۔ سامعین کرام، کنواہا میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بابر نے جندیر کا رخ کیا، جہاں پر رانا سانگا کا ایک جرنیل موجود تھا۔ بابر نے صلح صفائی سے جندیر کو زیر تسلط لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ سامعین کرام، جندیر کے جرنیل نے ظہیر الدین بابر کا مقابلہ کیا اور بابر نے اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن سامعین کرام اس کا جرنیل بہت بہادری سے لڑا مگر پھر بھی فتح ان کی مقدر میں نہ ٹھہری اور ظہیر الدین بابر کو اس پر بھی فتح حاصل ہوئی۔ سامعین کرام، پانی پت اور گاگرا میں شکست کے بعد افغانیوں نے بہار اور بنگال میں بھی اپنی سیاسی فوجی سرگرمیاں تیز کر دی۔ ابراہیم لودھی کے بھائی نے یہاں اپنی بادشاہت کا اعلان کر رکھا تھا۔ سامعین کرام، ظہیر الدین بابر نے اس کو گاگرا کے مقام پر شکست دی۔ سامعین کرام، بابر نے ایک طویل جد و جہد کے بعد اپنا اقتدار قائم کر لیا برِ صغیر پر۔ سامعین کرام، ابھی بابر نے سکھ کا سانس ہی لیا تھا
کہ وہ 1530 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، ظہیر الدین بابر کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نصیر الدین محمد ہمایوں نے کس طرح سے اپنے باپ کی قائم کردہ ریاست کو آگے چلایا، یہ انشاءاللہ جانیں گے آپ ہماری کل کی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔